بدا من طلعته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے میں 12واں رکوع جو سورہ النساء کا پہلا رکوع ہے۔ سورہ النساء کی پہلے رکوع میں 2 آیتیں گزری ہیں۔ آیت نمبر 2 کے بعد ہے آیت نمبر 3 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیت میں یتیموں سے متعلق 3 ہدایتیں اور 3 باتوں کا حکم دیا گیا تھا کہ جو بچہ یتیم ہو جائے، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اڑ جائے تو یتیم کے مال کو اس طرح محفوظ رکھنا چاہیے کہ جب وہ یتیم بڑا ہو تو یتیم کا مال یتیموں تک پہنچایا جا سکے اور اس کو انتہائی امانت دیانت کے ساتھ یتیم کا مال یتیموں تک پہنچا دیا جائے۔ اور دوسری ہدایت کہ تم یتیم کے مال میں اپنے اچھے مال کو، یتیم کے مالوں میں اچھے مال کو چھانٹ کے لے کر ردی مال ان کے حصے میں نہ لگا دیا کرو کہ تعداد تو پوری کر دی، یتیم کا یہ مال تھا لیکن اس کی کچھ اچھی چیزیں ہٹا کر کے اس کی جگہ پر خراب چیزیں لگا دی۔ تیسری یہ فرمایا کہ یتیم کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ اس طرح خلط ملط نہ کرو جس سے یتیم کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اس سے متعلق آگے بھی تفصیل آئے گی۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں یتیم لڑکیوں سے متعلق کچھ حقوق کا ذکر کیا ہے اور اس میں تعدد ازدواج یعنی کئی بیویوں کے رکھنے کا مسئلہ بھی آ گیا ہے۔ یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی بڑی حق تلفیاں ہوتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی یتیم ہے تو یتیم لڑکا ہو یتیم لڑکی ہو، اس کے لیے کچھ احکام تو مشترک ہیں، اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کے مال کو ردی مال سے نہ بدلنا، اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اس طرح ملا کر کے نہ ملا دینا کہ جس سے اس کے مال میں کوئی کمی یا نقصان واقع ہو۔ یہاں پر یتیم لڑکیوں سے متعلق جو ہدایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اس کا پس منظر یہ ہے، بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ جب کوئی یتیم بچی، یتیم لڑکی کسی کے ماتحت ہوتی، کسی کی پرورش میں سرپرستی میں ہوتی تو اس میں مثلاً چچا زاد بھائی کے ماتحت میں وہ ہے، اس کا کوئی نہیں ہے یتیم بچی کا، ایک چچا کا لڑکا ہے جو اس کی کفالت کر رہا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، تو اس میں وہ یہ کرتے، یا کوئی اور نامحرم ہے یتیم بچی کا جو اس کی سرپرستی میں یتیم لڑکی آ گئی، تو اب اگر یتیم لڑکی خوبصورت ہوتی اور حسن کے ساتھ وہ مال والی بھی ہوتی، اس کے باپ نے مثلاً میراث میں بہت سا مال چھوڑا ہوا ہے یا کسی اور نے اس کو یتیمی پر ترس کھا کر کے اس کے حصے میں کچھ مال اس کو دے دیا، تو اب یہ پرورش کرنے والا جو گارجین ہوتا، سرپرست، اس یتیم لڑکی سے خود نکاح کر لیتا، بڑی ہونے کے بعد اس سے خود نکاح کر لیتا، اس سے دوہرا فائدہ اس کا ہوتا کہ یہ جو یتیم لڑکی جس مال کی مالک ہے وہ کہیں اور نہیں جائے گا، مال اپنے قبضے میں رہے گا، اور دوسرے مہر میں یا تو مہر دیں گے نہیں یا معمولی مہر طے کر لیں گے، لہٰذا اس مہر کے لین سے جتنا اس جیسی لڑکیوں کا مہر ہوا کرتا اتنا مہر اس کو نہیں ملتا، اور جو ہے اس کو دوسری جگہ شادی بھی نہیں کرنے دیتے، خود شادی کر لیتے، اس طریقے سے یتیم کے مال پر قبضہ جما لیتے۔ یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا بھی کیا جاتا
کہ وہ یتیم لڑکی خوبصورت تو نہیں ہوتی لیکن وہ مال والی ہوتی، تو اس مال کے لالچ میں کہیں اور شادی نہیں کرنے دی جاتی، اور خود شادی کر کے پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کرتے۔ جو ایک محبوب بیوی کے حقوق ہوتے ہیں تو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور اس کے مال کی لالچ میں اس کو کہیں اور شادی بھی نہیں کرنے دیتے، تو یہ بھی اس قسم کی بھی زیادتیاں کرتے تھے۔ ورنہ کہیں اور اس کی شادی کر دی جائے اور اس کا مہر جو بننا چاہیے اتنا بنا کے کی جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو یتیم کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہے، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو بے اعتدالیاں ہوتی تھیں، جس میں یتیم لڑکی کا مہر پورا نہ ملنا، مہر اس کا کم طے کرنا، یا اس کے مال کو پہ قبضہ کرنے کے لیے خود اس سے نکاح کر لینا جبکہ اس کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، اس طرح کی جو زیادتیاں ہوتی تھیں اس آیت میں اس پر قدغن لگایا گیا، اس پر روک لگائی گئی، اور فرمایا گیا کہ یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں اگر تم یہ اندیشہ کرو کہ تم انصاف نہیں کر پا رہے ہو مہر کے اعتبار سے، اس کے حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے، یتیم کی لڑکیوں میں اس کے مال میں اپنا تصرف کے اعتبار سے، تو پھر تمہیں ان سے نکاح کرنے کا ارادہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم پھر نکاح ان سے کرو جو تمہیں ان کے علاوہ اور عورتیں تمہیں پسند ہیں، تم 2 سے نکاح کرو، 3 سے نکاح کرو، 4 سے نکاح کرو، 4 تک کی اجازت ہے۔ لیکن اگر 1 سے زیادہ نکاح کرنے میں تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ دونوں کا حق پوری طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے، 1 سے زیادہ بیوی رکھنے میں دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے، 1 سے زیادہ بیوی کے سلسلے میں ایک بیوی کی حق تلفی ہو جائے گی، ایک ہی پر فوکس توجہ زیادہ ہوگی، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم 1 سے زیادہ بیوی رکھو۔ کیوں؟ 1 سے زیادہ بیوی رکھنے کی جو شرط ہے وہ تم پوری نہیں کر پا رہے ہو۔ عام طور پر لوگ یہ مسئلہ تو جانتے ہیں کہ اسلام میں دوسرا نکاح تیسرا نکاح ایک بیوی کے ہوتے ہوئے جائز ہے، لیکن اس کو بھول جاتے ہیں کہ اس کی شرط کتنی بڑی ہے۔ جب پہلی بیوی سے بگاڑ ہوتا ہے تبھی دوسری تیسری شادی کرنے کی سوچتے ہیں، تو بگاڑ کی حالت میں دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جب پہلی بیوی کا پورا حق جس طرح ادا کر رہے تھے اس طرح ادا کریں، اور دوسری بیوی اگر لا رہے ہیں تو دونوں کو ترازو کے 2 پلڑے کے طریقے سے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، اتنا زیادہ انصاف کا معاملہ کریں کہ وقت دینے کے اعتبار سے، رات گزارنے کے اعتبار سے، خرچے کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، سب چیزوں کے اعتبار سے، حتیٰ کہ آپ پھل لائے ہیں تو پھل میں ترازو سے تول کر کے آدھا پھل ایک جگہ آدھا پھل ایک جگہ، یا جتنا پھل ایک دن آپ یہاں لائے تھے اتنا پھل دوسری جگہ وہاں لے جائیں۔ اتنی زیادہ شرطوں کے ساتھ کون جو ہے 2 بیویوں میں نباہ کرتا ہے، اور یہی شرط ہے 2 بیویوں سے نکاح کرنے کی یا 3 بیویوں سے نکاح کرنے کی۔ اس لیے جو مسئلہ ادھورا لوگ بیان کرتے ہیں وہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اگر تم ایک کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہو تو باندھی کو رکھو، باندھی کے حقوق کم ہوتے ہیں، باندھی کا خرچہ کم ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں باندیاں چلتی تھی تو اس وقت تو اس بات کی گنجائش تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم 1 سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہو، یا اگر 1 سے زیادہ رکھنا ہے تو اس میں شرط پورا کرنا ہوگا کہ انصاف دونوں کے درمیان قائم کر سکو، اور اگر ایک بھی رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو باندھی سے گزارا کرو۔ تو یہ اس لیے کہا تاکہ تم ایک طرف ناانصافی کی طرف نہ جھک جاؤ، تم جو ہے ناانصاف نہ ٹھہرو، اور یہ جو ہدایت دی گئی اس سے قریب ہے، اس سے امکان ہے کہ تم ناانصافی کے قریب نہیں جاؤ گے، تم انصاف کر سکو گے۔ قرآن کی ہدایتیں اس لیے ہیں۔ اب چونکہ مہر کے سلسلے میں بات جب آ گئی یتیموں کے مہر کے، تو اللہ نے مطلق ایک بات فرمائی کہ بیویوں کا مہر تم پر لازم ہے کہ اس کو ادا کرو، لہذا خوش دلی سے ادا کرو، وہ تقاضا کرے نہ کرے، کوئی اور ان کی طرف سے تقاضا کرے نہ کرے۔ ایک حرکت یہ بھی ہوتی تھی کہ یتیم ہو یا غیر یتیم، اپنی لڑکی کا نکاح کیا اور مہر شوہر سے خود وصول لیا، باپ نے وصول لیا، چچا نے وصول لیا، ماموں نے وصول لیا، اور وہ اس کو نہیں دے رہے جس کا حق ہے، بیوی کو نہیں دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ نہیں، بیوی کے ہاتھ میں دو، بیوی کا حق ہے، لہذا خوشی خوشی دو، وہ مانگے نہ مانگے تمہیں ان کا مہر ان کو خوشی سے دے دینا چاہیے۔ اس میں جو ہے کوئی تانا نہیں دینا چاہیے، اگر وہ مانگے تو اس پر تانا نہیں دینا چاہیے۔ بعد دفعہ کہ کتنی جو ہے بد زبان ہے، کتنی بد اخلاق ہے، اپنا مہر مانگ رہی ہے، نہیں، اس کا حق ہے، مانگ سکتی ہے، لیکن یہ موقع ہی کیوں دو کہ وہ مانگے؟ تمہیں ان کا مہر خود پہنچا دینا چاہیے، اور اس میں کوئی جو ہے برا نہیں ماننا چاہیے، خوش دلی سے پہنچانا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ خوشی سے جب تم نے مہر ان کے حوالے کیا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے آپ زحمت نہ اٹھائیں، یا کچھ حصہ یا کل حصہ،
تھوڑا حصہ یا پورا حصہ وہ اگر تمہیں حوالے کر دیں کہ یہ مہر آپ دے رہے ہیں، میری طرف سے یہ آپ کو گفٹ ہے، میری طرف سے یہ آپ کو ہدیہ ہے، تو اگر وہ از خود پیشکش کریں، تمہاری طرف سے جو ہے مطالبہ نہ ہو، تمہاری طرف سے تو ادائیگی خوشی خوشی ہو، پھر اس کے بعد وہ اگر تمہیں واپس کر رہی ہیں تو یہ اب تمہارے لیے جائز شکل ہوگی، ورنہ ان سے معاف کرانا، ان پر دباؤ ڈالنا، ان کو نہ دینا اور جو ہے یہ ناجائز شکلیں ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر مہر کی ادائیگی پر بڑی تاکید فرمائی کہ خوش دلی سے مردوں کو چاہیے کہ وہ دے دیا کریں۔ یہاں پر جب بات آئی ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی، جس کو جو ہے ہندوستانی قانون سے یہ قانون ٹکرا رہا ہے قرآن کا، جس میں 2 کی 3 کی 4 تک کی اجازت ہے۔ اسلام سے پہلے بھی جتنے مذہب گزرے ہیں، ہر مذہب میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت ہے، اور خود رام کے جو والد، شری رام کے جو والد تھے، انہوں نے بھی ایک سے زیادہ بیویاں رکھیں، ان کے یہاں ویدوں میں اس کے تذکرے ہیں۔ کرشن جی کی 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، اور پچھلے بائبل میں تورات انجیل کا مطالعہ کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سب کی بہت سی بیویاں ہیں۔ اسلام سے پہلے عام رواج تھا کئی شادیاں کرنے کا، اسلام نے تو آ کر کے اس پر ایک حد بندی کر دی ہے، ورنہ 10 15 20 100 بیویاں تک کی رواج تھا، تو اس رواج کو ختم کر کے 4 تک محدود کر دیا ہے۔ تو اب اعتراض اگر کوئی کرے تو وہ دوسرے مذہب والے یوں کریں کہ 4 پر کیوں محدود کر دیا، دوسرے مذہب میں تو 4 تک محدود نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ بات یہ نہیں کی جاتی، بات یہ کی جاتی کہ ایک سے زیادہ کی کیوں اجازت دے دی۔ ایک سے زیادہ کی اجازت کا نتیجہ کیا ہے؟ حقیقت ہے یہ کہ ایک سے زیادہ کی ضرورت کبھی کبھار کسی کو ہوتی ہے، عام طور پر ایک سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک سے زیادہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثلا ایک سے بچے نہیں ہیں، یا مثلا ایک ہے لیکن وہ بیمار رہتی ہے، ایک ہے لیکن وہ خدمت کے لیے کافی نہیں ہے، یا مثلا کوئی اور اس کے ساتھ مسئلہ ہے، تو ایک سے زیادہ، یا مثلا شوہر کی اپنی جنسی نوعیت اس طرح کی ہے کہ وہ ایک پر جو ہے قناعت نہیں کر سکتا۔ جو عورتوں کو معذوری کے دن آتے ہیں، حمل کے دن آتے ہیں، ان دنوں میں صحبت کے وہ لائق نہیں رہ جاتی ہیں، تو شوہر کو اپنی نگاہ پاکیزہ رکھنے کے لیے ایک سے زیادہ کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اسلام نے ایک سے زیادہ کو کوئی فرض واجب تو کہا نہیں ہے، بلکہ مستحب تک نہیں کہا ہے، بلکہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے میں جو پریشانیاں ہیں اس کے لیے مشورہ یہی دیا کہ ایک ہی پہ اکتفا کرو، لیکن ضرورت سے انکار نہیں کیا ہے۔ دین فطرت ہے، لہذا فطرت کے تقاضے ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک سے زیادہ کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے منع نہیں کیا ہے، لہذا اسلام نے جب منع نہیں کیا تو اگر کوئی چاہے تو اس کے منع نہ کرنے سے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب جب کہ جہاں پر دنیا میں بھی قانون ہو گیا کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا منع، تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ جب ایک بیوی سے اگر اس کا تقاضے پورے نہیں ہوئے یا اور مسائل اس کے حل نہیں ہوئے تو اب دوسری بیوی قانوناً تو رکھ نہیں سکتا، نکاح کر نہیں سکتا۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ وہ ہو رہا ہے جو امریکہ، انگلینڈ میں سب جگہ، بلکہ اپنے بھارت میں سامنے آ رہا ہے کہ تعلقات ناجائز ایک سے زیادہ عورتوں سے بنائے جا رہے ہیں اور ناجائز طریقے سے منہ کالے کیے جا رہے ہیں۔ قانوناً آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ قانوناً دوسری کو بیوی بنا کر نہ رکھو، رکھیل بنا کے رکھو، ناجائز تعلقات قائم کرو؟ اسلام کیسے یہ بے حیائی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ تو اسلام کی تعلیم کی قدر لوگ نہیں کرتے۔ اسلام تو دین فطرت ہے، ہماری ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ بہرحال یہ بات ضمن آئی، ترجمہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى۔ اور اے مسلمانوں، اے لوگوں، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے حق میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، یتیم لڑکیوں کے حق کے سلسلے میں نکاح کرنے سے انہیں انصاف پورا نہیں دے پاؤ گے، تو تم ان سے نکاح نہ کر کے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو ان کے علاوہ تمہیں پسندیدہ ہوں۔ فَانْكِحُوا تو نکاح کرو تم مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے ان دیگر عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے۔ مثنا 2 سے بھی کر سکتے ہو، وثلاثہ 3 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، ورباع 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ اجازت ہے، کوئی حکم نہیں ہے 2 3 سے نکاح کرنا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے میں
ہم دونوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ سو اگر تمہیں یہ ڈر لگے, تمہیں یہ اندیشہ ہو, اللہ تعدلوا کہ تم ایک سے زیادہ کے بیویوں کے بیچ میں انصاف قائم نہیں کر سکو گے, ایک کی طرف جھکا ہو جائے گا. ایک تو ہوتا ہے قلبی میلان اور ایک ہوتا ہے عملی برتاؤ. عملی برتاؤ کے اعتبار سے فرق کرنا یہ ظلم ہے, اور قلبی میلان میں انسان کا بس نہیں چلتا. تو قلبی, اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں نے اپنی بیویوں کے سلسلے میں جو میرے بس میں تھا, یعنی معاملات کے اعتبار سے یکسانیت, مساوات, برابری, اس میں تو اللہ میں نے پورا اس پر عمل کیا, لیکن دل کے جھکاؤ کے اعتبار سے اللہ میرا اختیار نہیں ہے. لہذا اگر کسی بیوی کی طرف میرا جھکاؤ زیادہ ہو جائے قلبی میلان, تو اللہ سے میری پکڑ نہ فرمائیے. اتنا زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خیال اور بیویوں کے ساتھ برابری. جب مرض الوفات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب بیویوں کے گھر میں ایک ایک دن جانا مشکل ہو گیا, آپ نے باری لگا رکھی تھی, تو نبی کریم علیہ السلام نے ساری بیویوں کو جمع کر کے اجازت لی, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تم لوگ اجازت دو میں عائشہ کے حجرے میں آرام کروں جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. سب نے اجازت دی. یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انصاف. یہاں پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرتے ہیں اور پہلی بیوی پہ ظلم ڈھاتے ہیں, اس کی خبر نہیں لیتے اور کہتے ہیں ہم نے کون سا گناہ کیا ہے, دو شادی جائز تو ہے. یہ کب جائز ہے کہ پہلی بیوی کے حق تلفی کر کے آپ دوسری شادی کریں؟ فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, فواحدۃ تو ایک ہی پر اکتفا کرو, او ما ملکت ایمانکم یا اگر ایک سے بھی نکاح کرنے پر تمہیں قدرت میں کمی ہے, مال اور جو ہے خرچے اور اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے, تو پھر نکاح کے بجائے باندھی کو رکھو. او ما ملکت ایمانکم یا جو تمہاری باندیاں ہیں ان کو تم اپنی ملکیت میں رکھو اور ان سے صحبت حلال ہوتی ہے. ذالک ادنا اللہ تعولوا یہ اللہ نے حکم اس لیے دیا کہ یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم ناانصافی میں نہیں پڑو گے. اللہ تعولوا کہ تم ایک طرف نہیں جھک جاؤ گے. وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ اور اے لوگوں تم اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی خوشی پہنچا دے دیا کرو. وآتوا اور دے دیا کرو النساء بیویوں کو ان کے مہر نحلۃ خوشی خوشی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا پس اگر وہ بیویاں تمہیں اس میں سے کچھ خوش دلی سے تمہیں دے دے یا چھوڑ دے یا کہہ دے کہ آپ مہر تو اتنا ہے آپ مجھے آدھا ہی صرف دیجیے گا, بس باقی ہماری طرف سے حق دیا ہے, پس اگر وہ تم کو اس مہر میں سے کچھ خوش دلی سے چھوڑ دے دے فَكُلُوهُ سو اب تم اسے کھا سکتے ہو. ہنیًا مریا کیونکہ وہ جو ہے بہت ہنیًا مریًا وہ تم خوش عیشی سے اور مزے سے اب اس کو تم استعمال کر سکتے ہو. چونکہ پہلے تھا وہ ناجائز تھا بغیر دیے تم ان کے بیوی کے حق تلفی کرنا, اور جب کہ بیویاں خود تمہیں دے دیں. لیکن اس میں یہ بات ہے کہ مانگنا اور بیویوں پہ دباؤ ڈالنا اس طرح دیا تو حلال نہیں ہوگا, انہوں نے خوشی سے دیا ہو تو حلال ہو جائے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہم سب تیرے عاجز مسکین کمزور بندے ہیں. اے اللہ ہم سب کے حالوں پر رحم فرما. اے اللہ دین کے تقاضوں پر چلنے والا بنا. اے اللہ دین کے تمام احکام پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ نماز روزے عبادتوں کو کی ادائیگی کے ساتھ اے اللہ ہمیں معاشرتی سماجی اور حقوق والی زندگی میں اے اللہ کامل شریعت پر مکمل عمل کرنے والا بنا. بیویوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا, بچوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا, پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا, اہل قرابت اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنا. اے اللہ قیامت کے دن حق تلفی کرنے والے اے اللہ جس اے اللہ بری منظر کے ساتھ پیش کیے جائیں گے کہ ان کی ایک طرف کا حصہ غائب ہوگا اور ایک طرف وہ جھک کر کے چڑھل کر چل رہے ہوں گے,
اے اللہ اس طرح کی اے اللہ رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کی ہر طرح کی بدعملی کی رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ دین پر چلنا آسان فرما، اے اللہ ہم سب کو دین پر اے اللہ دین کی خدمت کے لیے اے اللہ ہم سب کو اے اللہ چن کر اے اللہ دین کی خدمت میں کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ جہاں کہیں اے اللہ مسلمانوں پر مسائل حالات ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، خصوصاً اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمان، اے اللہ جن کو بے قصور معصوم بچوں کو، خواتین کو اے اللہ ظالم اسرائیل اے اللہ یہ مستقل حملے کر کے اے اللہ ان کو تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے علاقوں کو اے اللہ اجاڑا جا رہا ہے، اے اللہ اپنا فضل فرما کر اے اللہ ظالم اسرائیل سے اللہ اپنا انتقام لے لے، اے اللہ ظالم اسرائیل میں اور ان کے اے اللہ کافر اور الکفر و ملت واحدہ کے سارے کافر مل کر اے اللہ جو مسلمانوں کے ختم پر ظلم پر تلے ہوئے ہیں اے اللہ ان میں پھوٹ ڈال دیجیے، اے اللہ ان ظالم اسرائیل کے اللہ ارادوں کو اور ان کے اللہ عزائم کو اے اللہ خاک میں ملا دیجیے، اے اللہ مسجد اقصیٰ یہ اللہ جس پر ان ظالموں کا تسلط ہے اے اللہ ان کے تسلط کو ختم فرما دیجیے، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ظالموں کو اے اللہ دنیا میں سزا دے دیجیے، اے اللہ ظالموں کو دنیا میں سزا دے دیجیے، اے اللہ یہ جو اے اللہ مسلم ممالک اے اللہ جو اپنی ایمانی غیرت بیچ چکے ہیں اے اللہ انہیں اللہ اسلامی غیرت ایمانی غیرت نصیب فرما دیجیے، اے اللہ انہیں کفر سے ظالموں سے اے اللہ لڑنے اور مقابلہ کرنے کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اے اللہ اور ہم سب کے اللہ جو بھی مسائل ہیں ضروریات ہیں انہیں اے اللہ حل فرما دیجیے، اللہ سب کے جائز مقاصد پورے فرما دیجیے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، اللہ اس وقت جو بخار اور بہت سی بیماریاں چل رہی ہیں اللہ جو اور امراض میں مبتلا ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے، اللہ جو گھرانوں میں جوان بیٹے بیٹیاں ان کو اچھے رشتے نصیب فرما دیجیے، اللہ سب کو اچھے رشتے نصیب فرما دیجیے، اے اللہ تمام زوجین جو شادی شدہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں خوشگواری پیدا فرما دیجیے، زوجین کو خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرما دیجیے، جو اللہ بے نکاح ہیں اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اور کاروبار میں فروغ و ترقی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، اور جو کسی مصیبت میں مبتلا ان کی مصیبتیں دور فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔